وقتاً آج پاکستان میں جلسہ تھا عمران خان صاحب کا اور لاہور میں جناب خاور نعیم ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. خاور نعیم ہاشمی صاحب معذرت کی خواست کر ہوں مگر کیونکہ ڈاکٹر محمد نفیس زکریا صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے اور سی ایس ایس کا امتحان جو ایکس پاکستانیز ہیں وہ ان کے بچے دے سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بات کرنا تھی اور کچھ کشمیر کے حوالے سے بات کرنا تھی. معافی کی خواست کار ہوں ہاتھ جوڑ کے مگر سر بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عرفہ آج تو عمران خان کو سننا چاہتے ہوں گے آپ؟ جی خاور نعیم ہاشمی صاحب بالکل آج کا جو جلسہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی بات کریں. انہوں نے عمران خان نے ایک بات بڑی کمال کی کیا. انہوں نے کہا کہ میری اتنی ضرورت ہے یا نہیں مگر پاکستان آرمی کی ضرورت ہے, مطلب اس کو ڈی فیم نہ کیا جائے. یہ ایک بیان پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں اور آج کے جلسے کے بارے میں بتائیں پھر میں, کیونکہ آج کل ہر آدمی سینہ گزٹ پہ بڑا یقین کرتا ہے. اور جی کراچی میں پتہ نہیں کہا گیا کہ کیا غدر ہو گیا, پھر ان کے ایک دوست نے جہاز بھیجا, تو مطلب وہ جو کہانیاں جو ہر طرح کی سن رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اگر آپ بات کر لیں. مگر آج لاہور کے جلسے کی بات کیجیے پلیز. جی ہم تو وہی بات کریں گے جو ہم نے دیکھی ہے. جی سر. تو سینہ گزٹ تو ہم دیتے بھی نہیں ہیں جی سر. اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. نئے لوگوں کو یہ جو وائرل چیزیں ہوتی ہیں ان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے پشاور اور کراچی کے بعد لاہور میں تیسرا جلسہ کیا ہے آج. یہ ایک بڑا جلسہ تھا تعداد کے حساب سے بھی اور کنٹینٹ کے اعتبار سے بھی. جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس جلسے میں, جلسے کے آخر میں انہوں نے جلسے کے جو شرکا تھے ان سے عہد لیا کہ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا وہ حقیقی آزادی اور جمہوریت کے لیے ان کے ساتھ جدوجہد میں شریک رہیں گے. اور پاکستان بھر کے عوام سے انہوں نے کہا کہ یہ جو میں درخواست کر رہا ہوں پورے پاکستان کے عوام کے لیے کر رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کے کارکنوں سے بھی کر رہا ہوں. میں پاکستان کے گلی گلی محلے محلے شہروں اور دیہات والوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ انتظار کریں میری کال کا. میں کال دوں گا اور پورے پاکستان کے لوگوں نے میرے ساتھ اسلام آباد جانا ہے اگر یہ فوری الیکشن نہیں کراتے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی جو جلسہ کے شرکا تھے انہوں نے لبیک کہا ان کے اس بیان پہ کہ وہ جب کال دیں گے تو وہ اسلام آباد کی طرف کوچ کریں گے. یہ بھی انہوں نے کہا, فوج کی تعریف کی کہ ہمارے پاس طاقتور فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہوتے, تین ٹکڑے اب تک ہو چکے ہوتے. تو پولیس فورس کی بھی انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ ہم مضبوط پولیس فورس چاہتے ہیں. لیکن اس میں جو اہم بات ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنا ہے اور جن سے بھی غلطی ہوئی ہے ازالے کے لیے فوراً الیکشن کرائیں. یہ کن سے غلطی ہوئی ہے, یہ کن کو مخاطب کر رہے تھے, اس پہ تو ماہرین جو ہیں وہ تبصرے کر رہے ہیں اور ان تبصروں کا بھی ہم ذکر کریں گے کہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اشارہ فوج کی طرف تھا اور بعض کہتے ہیں کہ عدلیہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش باہر سے ہوئی اور اندر سے اسٹوجز بیٹھے ہوئے تھے. امریکی خط پر انہوں نے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں. اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا کہ 3.5 سال کی کوشش کے باوجود وہ
جن کے خلاف وہ عرصہ ہائے دراز سے کہہ رہے تھے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکا کیونکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. تو یہ ساری باتیں کی ہیں جی عمران خان صاحب نے. ان کا جلسہ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ایک آزاد خارجہ پالیسی چونکہ بنانا چاہتا تھا، اس لیے سازش ہوئی. باہر کے لوگوں کو چین اور روس سے اور مسلمان ملکوں سے میرے رابطے بھی پسند نہیں تھے، اس لیے سازش ہوئی. باہر سے مجھے حکم آیا کہ تم روس کیوں گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں روس اس لیے گیا کہ وہ ہمیں گیس دے رہا تھا، تیل فی 30% سستا تیل دے رہا تھا. روس ہمیں 30% سستی گندم فراہم کرنے والا تھا. تو انہوں نے سوال کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہ کیا امریکہ نے اس قسم کا سوال کبھی بھارت سے بھی کیا ہے؟ کیونکہ اس جنگ کے دوران میں سب سے زیادہ بینیفٹ اگر لیا ہے تو انڈیا نے لیا ہے، کیونکہ تیل کی قیمت کم ہے اور انہوں نے بے انتہا تیل اور یہ جو تیل، گیس اینڈ کوئلہ تیل، گیس اور کوئلہ بے انتہا خریدا ہے، کیونکہ اس کی سیل لگی ہوئی ہے رشیا میں. مگر پاکستان کے اوپر کیوں پابندی ہے؟ تو توشہ خانہ سے جو تحائف انہوں نے لیے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو فروخت کیا دبئی میں، اس حوالے سے بھی انہوں نے تردید نہیں کی اس کو حوالے سے کہا ہے کہ جو سابقہ حکمران تھے وہ تو 15% پہ لیا کرتے تھے واپس اپنے تحفے غیر ملکی. میں نے تو قانون بنایا کہ 50% دے کر آپ تحائف واپس لے سکتے ہیں، اور مجھے جو پیسے ملے یہ تحائف غیر ملکی فروخت کر کے توشہ خانے سے، ان سے میں نے بنی گالا جانے والی ایک ایسی سڑک بنوائی جو میں سرکاری خزانے سے بھی بنوا سکتا تھا، لیکن سرکاری خزانے سے پیسے لینے کی بجائے میں نے اپنے تحفے بیچ کر یہ سڑک جو ہے یہ بنائی ہے. یہ ان کا ایک دلیل تھی اس حوالے سے. تو نواز شریف نے اور عمران خان نے، نواز شریف نے اور اپنا بلاول انہوں نے بھی ان کی تقریر پہ تبصرہ کیا ہے عمران خان کے خطاب پر وہاں بیٹھے ہوئے. تو بہرحال ان کا تبصرہ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا. میرا خیال دوسری خبروں کی طرف جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں سر آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، ظاہر ہے اس وقت شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور چیف منسٹر کا معاملہ تو کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. نامعلوم آپ بتا دیں تو بہت اچھی بات ہے کہ کیوں کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، تو یہ کیسے اس میں سے نکلے گا، ایک بات. دوسری بات، بلاول بھٹو صاحب کی پوری فیملی اس وقت پاکستان میں ہے. کیا وہ صرف نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے گئے ہیں یا وہ کسی اور طرح کی ڈکٹیشن لینے کے لیے بھی؟ ہاں، آپ نے دو سوال کیے ہیں، دونوں کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو. انگلینڈ میں جو گئے ہیں وہ ڈکٹیشن لینے کے لیے گئے ہیں؟ نہیں جی، بلاول بھٹو نے حلف اٹھانا تھا وزیر خارجہ کا، اور پیپلز پارٹی کی ہی ہنا روبانی کھر نے وزیر مملکت برائے امور خارجہ کا حلف اٹھانا تھا. ہنا روبانی نے تو حلف اٹھا لیا، لیکن یہ حلف نہیں اٹھایا بلاول بھٹو نے. یہ نواز شریف سے ملنے کے لیے چلے گئے. نواز شریف سے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ نواز شریف کے ساتھ بات کرنے گئے تھے کہ میں وزیر خارجہ اس شرط پہ بننے کو تیار ہوں کہ اگر آپ نے اور میری والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان جو چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت سائن ہوا تھا، ہم اس کا تسلسل چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بے شمار تلخیاں رہیں. وہ ضمانت حاصل کرنے گئے نواز شریف صاحب سے کہ کیا اگلی حکومت سازی میں
پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ کوئی ماضی والی تلخیاں تو نہیں آئیں گی؟ کیا ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پر عملی طور پر ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ اس لیے وہاں گئے تھے، ان سے ضمانتیں حاصل کرنے کے لیے نواز شریف صاحب سے۔ آپ کا دوسرا سوال کیا تھا جی؟ سر میرا دوسرا سوال جو یہ تھا کہ ڈکٹیشن لینے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ جو ابھی میرے پاس ہے سی آئی ایکٹیویٹیز ان یونائٹڈ کنگڈم اور لانگ ہسٹری آف کلوز کوآپریشن بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا یونائٹڈ کنگڈم انٹیلیجنس سروسز، تو کیا ان سروسز کی ڈکٹیشن لینے ڈکٹیشن کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ اچھی ڈکٹیشن تو وہ لے سکتے تھے وزیر خارجہ بننے کے بعد، صحیح ڈکٹیشن لے سکتے تھے۔ انہوں نے ساری کابینہ نے حلف اٹھا لیا، ان کی ایک ساتھی نے حلف اٹھا لیا، انہوں نے حلف کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ سوال ہے۔ ڈکٹیشن ہی کہتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے بلاول بھٹو صاحب سے گفتگو کی ہوگی، اس کو ہم ڈیفینیٹلی ڈکٹیشن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ مگر جب ان کو وزیر خارجہ سے انہوں نے انکار کیا تو پارٹی کی طرف سے بھی آبجیکشن انکار نہیں کیا، معذرت کی خواستگار ہوں، مگر پارٹی کی طرف سے بھی تھی کہ بھئی مگر میں بھٹو صاحب کو یاد کرتی تھی، بھٹو صاحب بھی تو وزیر خارجہ تھے نا صدر ایوب صاحب کے دور میں، تو کہ بھئی وہ پارٹی کا وزیر اعظم اگر ہے تو کیوں بلاول بھٹو صاحب ان کے انڈر کام کریں ایز اے وزیر خارجہ؟ یہ بھی کوئی مطلب قدغن تھی؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک سر آپ اگلی بات جاری رکھیے گا، اس کے بعد یہ ان کے والد جو ہے جی، تو عمران خان نے بہت باتیں کی ہیں۔ آج انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے، کہا ہے کہ ان کی شہادت جو ہے وہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ایٹم بم کی تیاری جو ہے اس میں مصروف تھے، اور بے شمار باتیں جو ہیں ہمارے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کی ہے۔ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش جو ہے امریکہ سے وائٹ ہاؤس سے نہیں ہوئی، عمران خان کے خلاف بلاول ہاؤس سے ہوئی ہے۔ یہ رد عمل دیا ہے کہ سازش ہم نے کی ہے، کیونکہ آپ نے جو معیشت کو نقصان پہنچایا ہے اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ، اور یہ بھی کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایگری ہو گئے اس بات پہ کہ دونوں جماعتیں وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، میثاق جمہوریت تھا، اس پہ عمل کریں گی۔ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے بھی عمران خان کے خطاب پر کہا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف کوئی عالمی سازش کیوں کرے گا؟ وہ تو آپ تو خود جو ہے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ عالمی بینک کے پاس جانا پڑا تو خودکشی کر لوں گا، آپ نے خودکشی کیوں نہیں کی؟ اس ٹائپ کا انہوں نے کیا ہے۔ ایک خبر جو امیگرینٹس کو دینا چاہتا ہوں، چونکہ کینیڈا میں لوگ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف کی، اس نے امیگرینٹس کے لیے اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق ان کو نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان حکومت نے قانون بنایا تھا کہ امیگرینٹس کو اگلے انتخابات میں ووٹ دلوائے جائیں گے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ جو امیگرینٹس ہیں عمومی طور پر عمران خان کے ساتھ ہیں، شاید یہ فیصلہ ہو، لیکن یہ کہا گیا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے، شہباز شریف حکومت کی طرف سے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی قانون پر نظر ثانی ہوگی۔ انتخابی اصلاحات پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور اتحادی جماعتوں سے تجاویز طلب کی گئی ہیں۔ صحیح، تو کوشش کر رہی ہے حکومت موجودہ کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلہ جلدی آ جائے، کیونکہ اگر یہ حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے
تو فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے تحلیل ہو جانے کا خطرہ موجود ہے. and they will definitely go for that. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر عمران خان کو نئے سرے سے نئے نام سے پارٹی بنانی پڑے گی. یہ ایک میرے خیال میں ہم کالرز بھی لینا چاہتے ہیں. اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778. بہت لیٹ ہو گیا, میں 4 سے 5 کالر سے زیادہ میں نہیں لے سکوں گی, مگر چیف منسٹر کا ابھی تک طے نہیں پایا. حالانکہ جو حمزہ شہباز ہیں وہ بالکل اپنے طیابہ یعنی اسی پالیٹکس کو لے کے جا رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کی ہے. نہیں, وہ نواز شریف بہت میچور ہے. اچھا, وہ بہت میچور بچے کا مقابلہ کر رہی ہے. ٹھیک سر معذرت کی خواستگار ہوں. پہلی کال ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں, آپ اپنا نام بتائیے اور اپنا سوال کیجیے پلیز. میں آن دا ایئر ہوں جی. جی سر, آپ آن دا ایئر. زرداری صاحب. جی ہاشمی صاحب, بہت آپ کا اچھا تبصرہ رہا, اور یہ تبصرہ جو ہے ہمارے جو سو کال پی ٹی آئی والے ان کو تو پسند ہی نہیں آئے گا. بہرحال آپ نے جو سچویشن بتائی ہے وزیر خارجہ کے لیے, یہ تو بہترین کام ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 20-25 سال کے لیے جو محترمہ نے اور نواز شریف نے اکارڈ کیا تھا اس پہ منو ان عمل ہونا چاہیے, تاکہ پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. باقی رہا میرا خیال ہے زرداری صاحب بول رہے ہیں. جی زرداری صاحب ہیں جی. اچھا سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی رہا ان خان صاحب کا خیال, وہ 80 ارب کا جو کرپشن کر کے وہ لیڈی بھاگی ہیں خاتون اول کی ساتھی, اور یہ خود کہتے رہے کہ جی اتنے پرسنٹ پہ یہ لوگ مور دین 50%. سر 14 کروڑ کا 50% تو 7 بنتا تھا. 3 کروڑ میں انہوں نے ساری چیزیں لے لی, جس کو قائد اعظم ثانی اور قائد عوام ثانی. سر بس ایک چیز, 2 چیزیں رہ گئی ہیں, میں ختم کرتا ہوں. قائد اعظم ثانی ہونے پہ ٹی بی اور بھٹو ہونے پہ پھانسی. تو یہ مسٹر کلین اتنے کلین نہیں تھے. بہت شکریہ کال لینے کا. بہت شکریہ. جی خبر نہیں. بات یہ ہے زرداری صاحب کہ یہ آپ 20-25 سال آپ باہمی حکومت کرنے کی بات کی ہے آپ نے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ مل جل کر, تو حقائق کچھ اور کہتے ہیں. حقائق یہ ہیں فوری الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. ان کی یہاں پر فالوورشپ جو ہے وہ کم نہیں ہوئی, لوگوں کی ہمدردیاں ان کے لیے بڑی ہیں. تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا اور امریکہ کا جہاں نام آتا ہے وہاں پر لوگ جو ہے وہ اور طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اگلی کال, میں نے ایک کال ہوگی, میں نے آپ سے کہا تھا میں صرف 5 کالز لے سکوں گی, زیادہ کالز نہیں لے سکوں گی. جی السلام علیکم. جی آپ اپنا نام بتائیے اور سوال کیجیے. جی سر, آپ اپنا نام بتائیے اور سوال کیجیے. میں سید بات کر رہا ہوں. یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اب جو ہے اپوزیشن نام کی کیا صرف ایک ہی جماعت رہ گئی ہے, باقی سب مطلب میرا خیال ہے کہ وہ مقتل پارٹی ہو گئی ہے. اور ایک سوال تو یہ تھا کہ نیکسٹ جو ہے وہ اپوزیشن میں صرف ایک ہی پارٹی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ چلیں چھوڑیں, ابھی رہنے دیں, خاور صاحب ناراض ہو جائیں گے. نہیں آپ کریں سوال. نہیں آپ سوال. میں نے ایک بات پوچھنا تھا, میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ان کے پاس ایک مطلب ایک جنرل نالج کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں, مطلب کوئی وہ نہیں ہے, اس میں پرسنل لینے کی بات نہیں ہے, کہ آپ کے پاس صرف 4 آپشن ہے اور اس میں آپ نے یس اور نو کا جواب دینا ہے. تو آپ کی اگر ایک ایگزامپل مطلب ایک سوال ہے, میں ایک عام آدمی ہوں, سوال پوچھ سکتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ کی اولاد کیسی ہوگی, تو اس میں تو 3 یہ جو رہنما ہے یا 4 رہنما ہے ان جیسے یا جو بھی ہے جتنے آپ کے ابھی فی الحال ہیں, اگر ان میں سے کسی ایک کا آپشن دیا جائے تو کس طرح کی اولاد آپ پسند کریں گے؟ اور آپ کے پاس نا کا آپشن نہیں ہے, آپ کو کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. جی خبر نہیں, پھنس گئے. میں نے کہا نہیں پھنس گئے, خبر نہیں. وہ کہتے ہیں آپ نہ کر نہیں سکتے اور آپ نے آپشن دینی ہے کہ میرا بچہ بھٹو. آپشن یہ ہے میری, بھٹو صاحب کو نکال دیں. میری آپشن یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے 12-13 جماعتوں کی جو حکومت ہے یہ تنکوں کے سہارے پہ کھڑی ہوئی ہے. آج مولانا فضل الرحمان سے بھی شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی,
اور 3-4 جماعتوں اور کے لوگوں سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور جی ڈی اے کے سیکرٹری جنرل ایاز لطیف پلیجو صاحب نے آج اپنی جماعت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بلوچستان میں جو ہمارے ساتھی ہیں موجودہ حکومت کے، وہ بھی بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ جو 2 بڑی پارٹیوں میں وزارتوں کی تقسیم ہوئی ہے کہ 11 ادھر دے دیں 7 ادھر دے دیں، 18 سیٹیں خود رکھ لیں، وزارتیں خود رکھ لیں، ایم کیو ایم اور بھی باقی ناراض، جو ہاں جی ایم کیو ایم بھی ناراض ہو گئی۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایم کیو ایم کا تو سندھ کے حوالے سے ایک سمجھوتا ہوا ہے ان کا، کیونکہ ان کی خوشی یہ ہے کہ ان کو گورنرشپ مل جائے سندھ کی، اور ان کو شہری جو علاقے ہیں وہاں کے میئرشپ مل جائے، یہ میرا خیال ان سے وعدہ ہوا ہے۔ لیکن موجودہ حکومت جو ہے، یہ اس کا آسان جواب میں نے ان کو دیا، انہوں نے بہت لمبا سوال کیا ہے، شاید نہیں انہوں نے یہ نہیں، انہوں نے کہا آپ کا بیٹا ہے، آپ کا کیا دل کرتا ہے آپ کا بیٹا زرداری صاحب بنے، نواز شریف صاحب بنے یا عمران خان، آپ تینوں میں سے کس کے رنگ میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں یہ سوال انہوں نے غلط کیا ہے۔ اگر میں جو تبصرہ کر رہا ہوں، اگر میں اپنی پسند ناپسند بتاؤں تو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ میرے دیرینہ روابط جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے رہے ہوئے ہیں، مگر آپ نے پی ٹی میں آئی نے کی مکمل تعریف کی ہے، بالکل صحیح ہے، آپ نے حقائق سے پردہ اٹھایا، بہت شکریہ۔ تو کالز ہو گئی، تیسری کال۔ جی السلام علیکم، نام بتائیے اور سوال کیجیے۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام سید ہے۔ او مائی گاڈ، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ وہی ٹاپک، وہی باتیں گھوم گھوم کے میں محترم آپ کے ہاشمی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ڈاکوؤں کو بٹھا دیا پیسے لے کے ایکسٹینشن کے چکر میں، مجھے صرف یہ بتائیے، ابھی میں آپ کو پھر وہ بات بتاؤں گا کہ میں یہ سوال کر کیوں رہا ہوں۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا نون لیگ ہو یا پنجاب سے تعلق رکھنے والی پارٹی، غور سے سنیے گا، ابھی لاہور میں ایک میجر کو سرے عام مارا گیا ہے، اس کے ہاتھ پیر توڑے گئے، رائٹ؟ جی جی ٹھیک ہے، اب آپ قانون دیکھیے گا اس ملک کا۔ 92 میں میجر کلیم کیس ہوا تھا، آپ بہت پرانے صحافی ہیں اور بہت گہری نظر ہے آپ کی سیاست پہ، تو پوری ایم کیو ایم کو تہس نہس کر دیا تھا۔ میرا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں روزے سے ہوں اس وقت۔ مجھے صرف یہ بتائیے، ماڈل ٹاؤن ہو، میجر کا ہاتھ توڑا جا رہا ہو، منی ٹریل کا چکر ہو، کروڑوں کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہوں، اگر عمران خان جتنا بھی برا ہے ہمیں یہ بتائیے کرپشن پہ، اور آپ یہ بتائیے کہ خمینی صاحب نے ایک بات بولی تھی، جس ملک کا دوست امریکہ ہوگا اس کے لیے دشمن کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہی کافی ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں، آپ پہ اتنا انڈر پریشر کیا گیا ہے، سوال تو ہو گئے کہ انڈیا نے اس کی مذمت نہیں کی ہے یوکرین پہ رشیا نے جو اٹیک کیا ہے، لیکن پاکستان میں ان کا اتنا عمل دخل ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو بدلوا دیا، اور ان چوروں کو لا کے بالعمو ہماری فوج نے ساتھ دے کے ان ڈاکوؤں کو بٹھایا ہے، جن کو 3 مرتبہ کا چوری کے الزام سے نکالا گیا ہے، اور جو آج تک ڈیٹیل نہیں سکی۔ بہت پیارا سوال کیا آپ نے خبر نہیں ہاشمی صاحب اس کا جب، اگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ آرمی کے جو ایکس آرمی آفیسرز ہیں انہوں نے بھی عمران خان کو انڈورس کیا ہے، کیونکہ لوگوں کا یقین ہے، میں نے آرمی میں اس سے پہلے رفٹ نہیں دیکھی تھی کبھی۔ ایک بات تو میں یہاں وضاحت کر دوں کہ انہوں نے اپنے سوال کی جو بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ پاکستان آرمی کی طرف سے باقاعدہ طور پر آفیشلی اناؤنس کیا گیا، اعلان کیا گیا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو اگر ایک تو وہ امیدوار نہیں ہے اگلی بار عید لینے کے، اور نمبر 2 اگر انہیں پیشکش کی بھی گئی تو ٹھکرا دی جائے گی، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ باجوہ صاحب کو اپوائنٹ جب کیا تھا تو انہوں نے اپنے نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا، اور میرا خیال ہے ان سے سینیورٹی میں اوپر لوگ تھے۔ جی تھے، ان کو پھر عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی تھی۔
ایکسٹینشن ان کو عمران خان نے دی تھی مگر ان کو جو اپوائنٹ کیا تھا وہ اور پھر پورے 3.5 سال یہ بھی نعرہ مارتے رہے کہ فوج اور ہم ایک پیج پہ ہیں. یہ کچھ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے, یا ان کو مروایا ان کے بیلیوں نے. لاسٹ کال ہے آج بھی, 2 کال, 4th کال. جی السلام علیکم. جی ہلو. جی آواز آ رہی؟ جی آپ بالکل آ رہی ہے, اپنا نام بتائیے اور سوال کیجیے. جی میرا نام شہاب ہے. جی میں تو اصل میں ذرا سا پاکستانی حالات پہ زیادہ تر رمضان میں سبھی روزے سے بات کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال سے تاریخ بہت اچھی طریقے سے یہ جواب دے رہی ہے کہ عمران صاحب اگر 2/3 بھی آ جائیں گے تو وہ پاکستان یا کسی کی عوام کے لیے وہ نہیں آئیں گے. وہ اپنے خود غرض آدمی ہے, وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ کہتے ہیں نا غرور پسند ہے. ایک دفعہ ان کا غرور ٹوٹا تو 2013 میں جب وہ گرے تھے, اللہ تعالیٰ نے بالکل وہ کہتے ہیں نا ایک سبق دیا تھا کہ بھائی سمجھ جاؤ. پھر 2018 میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت تو بنا لی, تو ان کو سب نہیں پتا تھا کہ میں کتنا ہاتھ بندھے ہوئے نہیں لیتے حکومت, لیکن بھوکے تھے سیٹ کے لیے تو بن گئے. مافیا بھائی یہی سر اپنا صاحبہ سوال کریں اپنا, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. دس از اے کیتھارسس. جی سر آپ سوال کیجئے, تسلی سے سوال کیجئے, پورا سوال سن لیجیے, تسلی سے سوال کریں سر آپ. ہاں بالکل. اب ایم کیو ایم کا بھی یہی حال تھا جو ہمارے یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کا تھا کہ 4 سال تک میرے پاس اختیار نہیں ہے. وہ بھائی تو اختیار نہیں ہے تو گھر جاؤ, الیکشن کرواتے. اب تم نے ملک کی ایسی کی تیسی کر دی, غریبوں کی ایسی کی ایسی کر دی. جلسے کرانا تو یہ سب مریم نواز بھی کر چکی ہے, یا اور لیڈر بھی جلسے کر سکتے ہیں. جلسے کرانے کا کوئی پیرامیٹر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. جماعت اسلامی بہت جلسے کرتی ہے اور بہت ٹچنگ ہے, یعنی کہ جسے کہتے ہیں سنسیئر ہے, لیکن ووٹ نہیں ملتے. اچھا اب آگے سوال آ جائے گا تو زیادہ اچھا نہیں ہے, سوال کر لیں. سوال کر لیں. آپ کا پوائنٹ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ہی کہا تھا, آپ نے جب بسط اللہ خان کو بٹھایا تھا تو وہ بیچارے بہت اچھے آدمی تھے اور وہ اچھا تبصرہ کرتے تھے. اب لگتا ہے کہ یہ چینل جو ہے ویسے پی ٹی آئی کی پروموشن. بہت شکریہ سر. آپ نے ابھی بات کہی کہ آپ بھی روزے سے ہیں, میں بھی روزے سے ہوں, اور یہ آپ نے آخری بات غلط کہہ دی, ایبسولوٹلی غلط کہہ دی. لوگ اپنی مرضی کے جواب ڈھونڈتے ہیں. آپ اپنی میں بھائی پیارے شاد بھائی, آپ نے آخری بات بہت غلط کہی. ہم بالکل نیوٹرل ہیں, میرے لیے کوئی بھی امپورٹنٹ نہیں. میرے لیے ہمارے لیے یہ افسوس کی بات ہے. دیکھیے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ جو بھی حکومت آئے, جو بھی حکومت ہے, آپ نے غلط اس لحاظ سے کہا کہ جو خاور نعیم ہاشمی صاحب ہیں, مطلب یہاں پہ تو الزام لگانا تو بہت آسان ہے, اور آپ نے روزے کا کاش آپ نے حوالہ نہ دیا ہوتا. آپ نے جب روزے کا حوالہ دے کے بات کی نا تو آپ نے بڑا غلط بات کہی. کہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ تہمت کوئی بھی ہو سکتی ہے. وی آر ویری نیوٹرل. اور خاور نعیم ہاشمی صاحب نے تو مساوات میں شروع میں کام کیا تھا, خبر کور کر رہے ہیں اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر. جلسے سب کرواتے ہیں, مگر مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جلسے پیسے دے کے بسیں بھر کے لوگ لے کے جاتے ہیں, مگر اس وقت چاہے ایموشنز کسی لحاظ سے بھی لوگ ایموشنل ہوئے ہیں, لوگ خود جا رہے ہیں. خبر نہیں مجھے, میں نے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں کہی. جی آج دیکھیے نا, رات کو 11 بجے وہ خطاب شروع کرتا ہے عمران خان, اور لوگ صبح سے جلسہ گاہ میں اس کی جانی شروع ہو گئے. اور کوئی بریانیاں کے اور بسیں بھر کے کوئی میں نے نہیں بھیجے. انتظامیہ نے کہا کہ جی کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے. انہوں نے بلکہ سیکیورٹی دی ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو فل سیکیورٹی دی جائے. لاسٹ کال ہم لیتے ہیں. مگر شاید بھائی ٹھنڈے دل سے آج سوچئے گا ضرور. میرا بھی ضمیر میرے ساتھ ہے, آپ کا بھی ضمیر آپ کے ساتھ ہے. وی آر ویری نیوٹرل. آئی وش کہ ہم ایک دم سے اپنی ذات کی خواہش کی خاطر فوری طور پہ کسی پہ مٹی نہ ڈال دیا کریں. آئی وش. لاسٹ کال. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ ایئر پہ ہیں, اپنا نام بتائیے. رضوان نام ہے میرا. سر یہ ہمارے جو محترم جج صاحب انہوں نے کہا کہ 10-15 ہزار لوگوں کے لیے ہم کچھ آئین نہیں چینج کر سکتے یا کچھ فیصلہ نہیں دے سکتے.
لیکن ان کو یا پشاور کے جلسے میں ان کو نظر کم آیا تھا. آج لاہور میں وہ بھی قطر پوری ہوگی جو 10-15 ہزار بندے تھی. دوسرا سر میرا کوشچن ہے جڑا شباز شریف صاحب کتنے ساڈے آنے ایماندار یا کتنے محنتی بندے نے. تو شاید یاد ہوئے آفا جی آپ بھی ایک عورت ہیں اور ماں بھی ماں جاتی ہیں. زینب کا واقعہ ہوا تھا جب وہ مجرم پکڑا گیا تھا, کس طرح نہ تالیاں بجائیں یا کس طرح تھی اس نے شباز شریف شاید پکچر سارے سارے سامنے ہوئے تھے کہ کتنا کس طرح کا انسان ہے. سانو یہ بھی واقعہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ماضی کی سی نا عمران خان نے مہنگائی کر کے انہوں نے ماضی ساری انہوں نے تصویریں سی بھول جائیے. باقی تھینک یو سو مچ رضوان, بہت شکریہ. جی خبر نہیں ہاشمی صاحب آپ اختتام کریں, اب آپ کنکلوڈ کر دیجیے. جی کنکلوڈ کیا کرنا کہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں, اور شہری علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی بھی ہو رہی ہے. اور آج عمران خان کی تقریر کے دوران بھی لاہور کے اکثر علاقوں میں بجلی چلی گئی تھی. تو چیئرمین نیپرا جو کہ سربراہ ہوتے ہیں بجلی کے محکمے کے پورے پاکستان کے, تو ان کے گھر میں رات لڑائی ہوئی. آج انہوں نے بتایا کہ رات کو 2 بار میرے گھر میں بھی بجلی چلی گئی, اور میری بیوی نے کہا کہ آپ کیسے چیئرمین نیپرا ہیں, آپ کے چیئرمین ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی بجلی جا رہی ہے. اگر ہمارے گھر میں بھی پاکستان میں تو گھر گھر میں جنریٹر ہے. مجھے یاد ہے میں گزرا کرتی تھی نا یہ آپ کا ہمارا جو قذافی اسٹیڈیم سے نکل کے آگے جاتی تھی, تو ہمیشہ یہ میں اچھے دنوں کی, آج 27 سال پرانی بات کرتی ہوں, تب بھی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی, پانی بھی جایا کرتا تھا. جو ہے نا آپ کا میل جول مڈل کلاس سے ہے, لوئر مڈل کلاس سے ہے. تو گھر گھر میں نہیں کہہ سکتے 22-24 کروڑ ملک عوام ہے. سر یو پی ایس آ گئے تھے ہمارے زمانے میں, یو پی ایس گھر گھر آ گئے. یو پی ایس پی جو آتے ہیں, میرے گھر میں یو پی ایس 2 لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو میرے گھر میں اس مہینے میں 4-5 واقعات تو ایسے ہو چکے ہیں کہ یو پی ایس ختم ہو جاتے ہیں اور رات کو ہمیں بند کمروں میں بیٹھنا پڑتا ہے یا کچھ اور انتظام کرنا پڑتا ہے. تو یو پی ایس کا بھی تو ایک پیریڈ ہوتا ہے نا, گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے. بالکل صحیح کہا. مگر مجھے یاد ہے, مجھے بڑا خوبصورت وائٹ گھر تھے پرویز الہی بردرز کے, تو باہر ایک جگہ جہاں چوکیدار بیٹھنے کی جگہ ہے, تو وہاں پہ فل ٹائم فل جنریٹر چلا کرتے ہوتے تھے. اس زمانے میں جنریٹرز ہوا کرتے تھے گھروں میں, مگر پھر بعد میں یو پی ایس تو گھر گھر آ گئے تھے. خبر نہیں ہاشمی صاحب, آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. ویری لیٹ. میں ساتھ معافی بھی چاہتی ہوں, اور میں اس شکریہ. اللہ حافظ.